نوجوان لڑکیوں سنو، بچیوں سنو، یہی ایک لو ہے، یہی ایک محبت ہے جس کے نام پر خاندان کی عزتوں پہ دھبے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے محبت کے نام پر نہ مذہب دیکھتے ہیں، محبت کے نام پر نہ اخلاق دیکھتے ہیں، محبت کے نام پر نہ عزت دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم کو پسند آ گیا، کالج سے دوستی ہے، اگر کر کے نہیں رکھو گے تو رجسٹر میرج کر لیں گے۔ کہ اگر شادی سے پہلے کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت نہیں، ہوس ہے۔ محبت تو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ان کا سپورٹ کیجئے۔ مرد کو عورت کا سپورٹ بیوی کی حیثیت سے اتنا طاقتور بناتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی ٹکر لے سکتا ہے، لیکن جب بیویاں الٹا چلتی ہیں، مرد حضرات مسجد آنا چاہتے ہیں، مرد حضرات قانے رہنا چاہتے ہیں، مرد حضرات حلال کمائی پہ رہنا چاہتے ہیں، مرد حضرات چاہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ نہ لائیں، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جو ان کو مجبور کر دیتی ہیں، وہ دماغ میں اس حد تک بھرا دیتی ہیں دنیا داری کو کہ انسان دین میں رغبت رکھنے کے باوجود بھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں دین اسلام کی خدمت صرف مردوں کا کام ہے، عورتیں کیا کریں، پورا دن کچن میں رہیں، کیا پکانا، صبح سے شروع ہوتا، ناشتے میں کیا ہونا، یہ ہونا، دوپہر میں کیا ہونا، یہ ہونا، شام میں اسنیکس کیا ہونا، یہ ہونا، رات میں کیا ہونا، یہ ہونا، رات سوتے وقت پھر پلان ناشتے میں کیا ہونا، یہ چلتا رہتا روٹین۔ دوسرا کیا پڑھے، کیا لکھے، کیا عمل کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھی، کیا کچھ علم حاصل کیا، کہاں ہے ہمارے اندر؟ اللہ انہیں ایک توفیق دینے والا ہے، اس سے بڑھ کے میں نہیں کہہ سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں سے کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ دی گئی کہ صحابیات مبشرات اور ان کا دعوتی انداز، تو اس میں معلوم ہو گیا کہ صحابیات اور ان میں منتخب خاص طور پر مبشرات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی،
اور ان کے خاص وہ واقعات جو ہمارے لیے بہترین نصیحت بنے دعوت اسلامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کے سلسلے میں۔ یہ میرا عنوان ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابیات مبشرات میں یہ بات پہلی اپنے عقیدے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ تمام صحابہ اور صحابیات جنتی ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ اصل میں جنت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسنہ تو جنت ہے اور زیادہ کیا ہے؟ دیدار الہی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ سورہ فتح کے اندر کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا فتح مکہ کے بعد، یہ دونوں اصحاب یہ دونوں مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس حد تک بلند ہیں کہ اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن جیسے مرد حضرات میں، مرد صحابہ کرام میں آپ کو معلوم ہے یہ خصوصیت کے ساتھ عشرۃ المبشرہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ اور عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ جتنے الگ الگ اللہ کے رسول نے بیان کیے ان کو 10 الگ صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی میں نے دیکھا کہ جب صحابیات اور مبشرات کا نام لے لیا گیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ خاص طور پر صحابیات میں بھی ان صحابیات کے چند تذکرے کروں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے۔ انہی میں سب سے اہم ترین کردار ادا کرنے والی وہ عظیم ترین ہستی اور شخصیت جس کو رب العالمین نے اپنے حبیب کے لیے پہلی زوجہ محترمہ کے طور پر انتخاب کیا، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں ایک مرتبہ یوں معاملہ طے ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ مال لے کے جائیں گے ان کا، اور اس مال کے ذریعے جو منافع آئے گا حضرت خدیجہ نے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو دگنا منافع دیں گے، اور ساتھ میں ان کا غلام تھا میسرہ، یہ میسرہ کو بھی ساتھ کیا، اور جب یہ میسرہ کے ساتھ یہ شام کا سفر طے کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، ایسا نمایاں طور پر سامنے ہو کے آیا۔ اسی واسطے تاریخ دان کہتے ہیں سب سے ذہین ترین فتین عورت، سب سے زیادہ بہترین زیرک عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے آنے والے دور کے محمد الرسول اللہ کو پہچان لیا، محمد ابن عبداللہ کو نہیں، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آنے والے دور کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ ان کی جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو گفتار ہے، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو معجزات ہیں، جیسا کہ میسرہ نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ابر کی ایک بدلی کی ایک ٹکڑی ہے جو ان پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے کبھی دیکھا کہ یہ جب گزر
گزر رہے تھے کہ شجر و حجر ان کے لیے جھکا کرتے تھے. یہ تمام باتیں وہ ہیں جس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. بلکہ اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ بات تک مروی ہے کہ یہ بھی وہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی شاید یہ اس امت کے نبی نہ ہوں. تو اسی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام نکاح دیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے مشورہ کیا اور نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے تقریباً 15 سال ادھر 40 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اور ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العرب والعجم ہیں ان کی عمر صرف 25 سال. تو نبوت ملنے میں پورا 15 سال کا وہ عرصہ گزارا ہے. ابھی نبوت نہیں ملی ہے پھر بھی ایک بیوی کی حیثیت سے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے جو کام کیا وہ اس حد تک بلند تھا, اس حد تک ملنسار تھے, اس حد تک اعتماد تھا, اس حد تک اپنی بیوی سے پیار تھا. جب غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز کیا, جب جبرائیل آئے اور کہا کہ اقرا, فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے دبوچا, بغلگیر ہوئے, پھر چھوڑا, پھر کہا کہ اقرا, کہا کہ ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہی دوبارہ سہبارہ ہوا. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے خود پڑھ کے بتایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے طور پر اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کے گھبراہٹ میں تھے کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہاں سے اترے اور سیدھے اپنے گھر آئے تو ایسی حالت تھی کہ فرمایا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد جب افاقہ ہوا تو سب سے پہلے اپنی داستان, اپنے آپ پہ گزرنے والا واقعہ سنایا. تو وہ کون تھی؟ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. عام شوہر اپنی راز کی باتیں شیئر نہیں کرتا بیوی سے, معلوم ہے الٹا سیدھا کچھ بک دے گی. یہ پریشانی کے عالم میں بولتا ہے کہ دیکھو جی آج باس نے مجھے ڈانٹ پلائی تو میں ہیچ ویسے جی گتی انہیں. اب اس سے بہتر یہ ہے کہ نہیں بولنا, خاموش ہے. حالات ایسے کیونکہ میاں بیوی کا آج کا ہمارا تعلق ہی ایسے ہے کہ کوئی شوہر کو ماننے اور عظمت احترام دینے کو تیار ہی نہیں, اللہ ماشاء اللہ. بیوی کا یہ حال ہے تو شوہر کا بھی وہی حال ہے, شوہر کا وہ حال ہے تو بیوی. لیکن یہاں پر انڈرسٹینڈنگ دیکھیے, احترام دیکھیے, خلوص دیکھیے. رازداری کی سب سے اہم ترین بات جو شیئر کرنا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کسی دوست سے نہیں کی. اللہ کے رسول نے خود اپنی بیوی کا انتخاب کیا اور اپنی بیوی سے بتلایا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور ادھر کائنات کی سب سے معظم اور محترم اور اخلاق کی بلندی پر فائز رہنے کا رب العالمین نے اعلان جو کیا کہ انک لعلی خلق عظیم, اس شخصیت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک بیوی کا قول ہے. ہاں دوست احباب دور دراز کے رشتہ دار تعریف کر دیتے ہیں, بیوی سے تعریف لینا معمولی بات نہیں ہے. یاد رکھو اچھوں کی نکل جاتی ہے. ہاں جبہ قبہ, بڑی بڑی داڑیاں, بڑے بڑے جبے, لیکن اندر جا کے بیوی سے پوچھو انہوں کیا جی, انہوں باہر جی سب دکھا, اندر آئے تو خالی گالی چن کی کہتا انہیں. ہاں بیوی سے لینا اپنے آپ کی سرٹیفکیٹ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو. یہ اخلاق کا سب سے بلند ترین نمونہ ہے جو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلا لفظ دلاسے کے طور پر ڈھارس بناتے ہوئے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل. اور گنایا تو کیا گنایا؟
اخلاقی اعتبار سے بلند ترین کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اللہ کے رسول، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داری نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ بخاری کی روایت کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. اپنے کزن چچا جاز بھائی ورقہ بن نوفل تھے، جو اس وقت جاہلیت کے زمانے میں ہی عیسائیت قبول کر چکے تھے، عبرانی جانتے تھے، تورات اور انجیل کا علم تھا. ان کے پاس لے گئے اور انہیں ڈھارس بنانے کے لیے کہا کہ چچا جان، یہ ذرا واقعہ ماجرا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو سنیے اور بتائیے کہ کیا ہوا ہے. اور وہ ورقہ بن نوفل جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے سناؤ تم پہ کیا بیتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بیتنے والا پورا واقعہ سنایا تو وہ علم کی گہرائی میں اس حد تک جا چکے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اور بشارت بھی دی، یہاں تک کہ پیش گوئی بھی کی کہ کاش کہ میں جوان ہوتا اس وقت جب قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیرت زدہ رہ گئے. وہ قوم جو میرے قدموں پہ پلکیں بچھاتی ہے، وہ قوم جو میری باتوں کو مانتی ہے، وہ قوم مجھے جو صادق کہتی ہے، وہ قوم جو مجھے امین کہتی ہے، وہ کیوں مجھے اپنے شہر سے نکالے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، جب کبھی بھی یہ توحید کا پیغام آیا، رسولوں نے یہ پیغام قوموں کو پہنچایا تو قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی کیا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ علم ہے جو مستقبل میں جھانک رہا ہے. تو معلوم ہوا خدیجۃ الکبریٰ نے دعوت اسلامی کے سب سے پہلے کرحلے میں جو ساتھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت سب سے زیادہ وہ حیثیت سے پریشان تھے کہ مجھ پہ بیتا ہوا واقعہ کیا ہے، ایسے وقت میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہر طریقے سے ساتھ دیا. اسی واسطے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رضی اللہ عنہا تو ہمیں رشک ہوتا کہ آخر اتنے زمانہ گزرنے کے باوجود آپ کبھی خدیجہ کو نہیں بھولتے ہیں. ایک مرتبہ ان کی سہیلی آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، لگ بھگ آواز سیم تھی حضرت خدیجہ کی اور ان کی، تو فرمایا کہ دیکھو دیکھو خدیجہ کی سہیلی آئی ہے. تو حضرت اما عائشہ ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ آپ ابھی اس بڑھیا کو بھولے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، تم نہیں جانتی انہوں نے کس طرح مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے کس طرح میری مدد کی. لوگوں نے جھٹلایا اور اس وقت انہوں نے تصدیق کی. لوگوں نے مجھے تنہا کیا، انہوں نے مجھے اپنے آغوش میں لیا. لوگوں نے مجھے کیا ہے درگزر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال اور متاع جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب لٹا دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو اتنی بے چین ہو جاتی کہ اپنے طور پر کسی غلام کو بھیجتی کہ جاؤ جاؤ دیکھو کوئی دشمنان اسلام کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی مبارکہ میں دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ پوری عمر کتنی تھی؟ 25 سال. 25 سال کا پورا عرصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال میں شادی ہوئی، اور اما خدیجۃ الکبریٰ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 50ویں سال ہوئی. گویا کہ 25 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شادی نہیں کی. جتنی شادیاں ہوئی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وفات کے بعد ہوئی ہیں، ان سے پہلے کبھی نہیں. صرف ایک بیوی پہ ہی گزارا ہے.
اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان بدبختوں کو جو مستشرقین ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، یہ سب سے بڑا پروف ہے بدبختوں، اگر جنسی نوعیت کی شادی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی یہ شادیاں جو کہ پورے کے پورے لحاظ دینی تھے، اگر یہ کوئی دنیاوی حیثیت کے ہوتے تو اللہ کے رسول اپنی نوجوانی کی جو 25 سے 50 سال کی عمر تھی اس میں سب سے زیادہ کرتے۔ عام انسان بھی 50 کے بعد سنجیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 50 تک تو کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور 50 کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 9 شادیاں اور 11 بیویاں۔ تو یہ کیوں کیے؟ اللہ کے حکم پر دین کے معاملے میں کیے۔ وہاں نہ جنسی نوعیت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ دین کا، نہ دنیا کا کوئی مسئلہ تھا۔ میرے بھائیو، یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے، منہ توڑ جواب ہے ان بدبختوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا، اما خدیجۃ الکبریٰ نے جیسے جیسے سپورٹ کیا، دیکھو آج ہم کو بھی سوچنا چاہیے، ایک داعی اسلام ہے، ایک وہ بندہ ہے جو دین کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، خواہ اس کے کچھ خامیاں کیوں نہ ہو، خواہ اس کی کمائی کم ہو۔ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان کا سپورٹ کیجئے۔ مرد کو عورت کا سپورٹ بیوی کی حیثیت سے اتنا طاقتور بناتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی ٹکر لے سکتا ہے، لیکن جب بیویاں الٹا چلتی ہیں، مرد حضرات مسجد آنا چاہتے ہیں، مرد حضرات کچھ کام ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، مرد حضرات قانے رہنا چاہتے ہیں، مرد حضرات حلال کمائی پہ رہنا چاہتے ہیں، مرد حضرات چاہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ نہ لائیں، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جو ان کو مجبور کر دیتی ہیں، کیا جی اللہ بیٹی دے دی یا جہیز کے واسطے تیاری نہیں کرنا کی؟ ابھی نے سنتا آہا جے تب تو کیا کرنا، حرام بھی کماؤ، حلال بھی کماؤ، جو بھی ہے رشوت بھی لو، جیسا بھی ہو کرو، کیونکہ کیا ہے بیٹی کی شادی کرنا۔ اللہ نے بیٹی دی تو اس کا انتظام بھی اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں وہ دماغ میں اس حد تک بھرا دیتی ہیں دنیا داری کو کہ انسان دین میں رغبت رکھنے کے باوجود بھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ خواتین سن رہی ہیں، ایک سبق لے کے جائیں، دینی معاملات میں جب آپ حضرات آگے آئیں تو سپورٹ کرو، یہی خدیجۃ الکبریٰ کا دعوتی انداز تھا۔ ہاں، اولاد کا انداز سنتے ہو، چلو آگے بڑھو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ام سلیم کو اٹھا لو، ام سلیم کو، انصاریہ خاتون، لیکن کیا تربیت دی اپنی اولاد کی، قیامت تک کے لیے آپ بھلا نہیں سکتے۔ ہاں، خادم رسول حضرت انس بن مالک کن کے بیٹے ہیں؟ ام سلیم جی کے تو بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بے چین ہو گئی۔ سب سے پہلے جنگی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا، بدر کا موقع تھا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے بچے کو بھی لے لیجیے۔ اصولی اعتبار سے 15 کے اوپر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول، عمر ان کی عمر اور چھوٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بچوں کو نہیں لے جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ کسی اور ذریعے سے بھی میں ضرور ضرور اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچاؤں گی، یہاں تک کہ لے آئی ہاتھ پکڑ کے اور کہا کہ اللہ کے رسول ان کو قرآن کی بعض صورتیں ایسی یاد ہیں جیسے جبرائیل آپ پر اتارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سناؤ، تو انس بن مالک نے ایسا سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ پورے 10 سال خدمت کی ہے، پورے 10 سال، 10 کی عمر میں آئے تھے، 10 سال خدمت کی، 20 سال ہوئے، لیکن 20 سالہ خدمت کے اندر اخلاق نبوی کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ حضرت انس
انس ابن مالک کی زبان سے نکلا کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں کہتے نہیں سنا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہ کیا. کبھی اتنی ڈانٹ بھی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب، ہم اپنے ماتحت لوگوں سے کیا کچھ نہیں کرتے، گالی گلوچ سے انہیں پکارتا نہیں، بلایا تو بھی گالی سے بلاتا اپنے نوکر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 10 سال کام کیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کا لحاظ رکھا، اور یہ خادم رسول انس ابن مالک بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اہم ترین مقام پر، تو اس میں ہاتھ ان کی ماں ام سلیم کا تھا. اپنے بچے کو لے جا کے خدمت دین کے لیے وقف کر دیا. انہیں یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، ویسا پڑھائیں گے. خواتین کے لیے سب سے اہم ترین پیغام ہے حضرت ام سلیم کے اس واقعے میں کہ تم اپنے بچوں کی تربیت پر سب سے زیادہ نگاہ رکھو، اور ان کی تربیت کا مقام و مرتبہ علماء کی ماتحتی میں تربیت کے لیے وقف کر دو. یہ نہیں کہ چند گھنٹے ادھر اسکول میں پڑھا لیا، ادھر وہاں پڑھا لیا، اس سے بچہ بنے گا، اس سے بچہ پورا نہیں بنتا ہے. ہاں کچھ شدھ بدھ آتی ہے، اصل تو اسلاف کا طریقہ کار تو یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو علماء کے سپرد کر دیتے تاکہ تعلیم نہ ہو بلکہ تربیت ہو. ہمارے پاس تعلیم کا بڑا نام ہے، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں. ڈاکٹر بھی وہ ہے جو گردے چرا لے. ہاں کتنے ڈاکٹر ہیں جو فراڈ میں نکلتے ہیں. علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علم اخلاق نہیں سکھایا ہے آج ہمارے لوگوں کو، علم اس سے بدتر چیزیں سکھایا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم کو تربیت سے نکال دیا. علم اصل تربیت سے بنتا ہے. علم اور تربیت دونوں ملیں تب جا کے انسان اخلاق والا بنتا ہے. خالی علم تو بہانے سکھاتا ہے، ہیلے سکھاتا ہے. تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے جا کے پہنچایا. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت کے اور کے اعتبار سے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. ہاں ایک واقعہ ذہن میں رکھیے. حضرت ابو طلحہ ہیں، اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. کچھ محبت بھی ہے، لیکن ام سلیم کہتی ہیں کہ نہ، ایک مشرک اور میں، ایک توحید والی ایک مشرک کو قبول کر لے گا؟ نہ، قبول نہیں ہو سکتا. حالانکہ تم اپنے اعتبار سے مدینے کے سب سے اچھے انسانوں میں ہو، لیکن توحید اور شرک کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. نوجوانوں سنو، یاد رکھو. نوجوان لڑکیوں سنو، بچیوں سنو. یہی ایک لو ہے، یہی ایک محبت ہے جس کے نام پر خاندان کی عزتوں پہ دھبے ہیں. آج ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے محبت کے نام پر نہ مذہب دیکھتے ہیں، محبت کے نام پر نہ اخلاق دیکھتے ہیں، محبت کے نام پر نہ عزت دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم کو پسند آ گیا، کالج سے دوستی ہے، اگر کر کے نہیں رکھو گے تو رجسٹر میرج کر لیں گے. یہ حالت کیوں ہوئی؟ اسلام کی کوئی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے. اور کتنے لڑکے ہیں جو ذاتی طور پر اچھے گھرانوں سے ہیں، لیکن عیسائی اور غیر مسلم لڑکیوں سے رشتے تعلقات ہو گئے. انہوں نے کبھی اسلام کو سمجھائی نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھائی نہیں ہے. محبت سب بات کی بات ہے، یاد رکھو. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر شادی سے پہلے کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت نہیں، ہوس ہے. محبت تو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے، وہ تو ہوس ہے. اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر وہ گلی کے بالکل کہیں بے یار و مددگار، جس طرح کوڑے دان میں آپ کوڑا پھینکتے ہیں ویسے پھینک کے نکل جاتا ہے. یہ حالتیں آئے دن آپ خبروں میں پڑھتے بھی ہیں. یہاں حضرت ام سلیم کا واقعہ یاد رکھو. ابو طلحہ سب سے بہترین انسان تھے، خوبصورت تھے، مالدار تھے،
اچھی پوزیشن تھی مدینے میں، لیکن انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو کہا کہ نہیں، ایک مشرک کیسے ہو سکتا ہے میرا خاوند؟ ہاں تم شرک کو چھوڑ دو، توحید کو قبول کر لو تو پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ ابو طلحہ نے اس کیفیت سے نکلا اور ان کی بات کو مانا اور انہوں نے سیکھا، دین اسلام کو قبول کیا، پھر اس کے بعد اس حیثیت سے اتنے بہترین صحابی بنے۔ ابو طلحہ کا شمار بڑے بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور ان کو بنانے والی ایک خاتون تھی، ایک خاتون تھی۔ اللہ کی قسم آج ہماری امت کی مائیں سدھر جائیں، آج ہماری امت کی بیٹیاں سدھر جائیں، آج ہمارے لیے کیا ہیں ان لوگوں کی طرف سے کردار اور اخلاق ملے، اسلام ملے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یہ حالتیں اب بھی باقی رہیں گی، ہماری حالتیں چینج ہو جائیں گی، انقلاب آ جائے گا ہمارے گھروں کے اندر۔ لیکن ہماری ماؤں کو اس کی فکر نہیں ہے، بچے کو کیا کھلایا فکر ہے، بچے کو کیا پہنایا فکر ہے، بچے کو کیا پڑھایا فکر ہے، بچے کو دنیا میں کہاں لے جانا ہے، کتنا کمانا ہے، ڈاکٹر کیا بنانا ہے، انجینئر کیا بنانا ہے، جہیز کتنا لینا ہے، انجینئر بناؤ تو اتنے لاکھ ہیں، ڈاکٹر بناؤ تو اتنے لاکھ ہیں، یہ سب چیزیں ان کو پتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو سب سے پہلے سکھاؤ تو سکھانا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالی نے پڑھو کے بعد سب سے اہم ترین پڑھائی بتائی تو وہ رب کی معرفت کی تعلیم تھی۔ ہم بولتے بیٹا جب بولنے لگتا، بیٹے 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 ابو بولو، امی بولو، اللہ بولو سکھاؤ، محمد بولو سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے ارکان بتاؤ، نماز روزے کے احکامات بتاؤ۔ کہاں بتائیں گے جی، خود اپنے کو معلوم نہیں ہے نا، کہاں بتائیں گے؟ حضرت ام سلیم کے نکاح کے بعد ابو طلحہ کے، اب دیکھو ایک اور کردار، دعوت کا ایک کردار ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب اسلام ہم پختگی سے اپنے شعور اور دماغ میں بٹھایا ہی نہیں، دل کے اندر تصدیق ہوئی ہی نہیں، ان واقعات کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیٹا کچھ دن ہوئے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ ابو طلحہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ گھر آئے، ام سلیم نے دیکھا کہ شوہر کی خدمت اور شوہر کی جو اہمیت ہے، وہ تھکا ماندہ جب گھر کو آتا ہے تو اس حیثیت سے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس واسطے بیٹے کی وفات کو بھی چھپا دیا اور بڑی خوش اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ استقبال کیا، جیسے عموماً ہر دن استقبال کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی بندی آج سوچ بھی سکتی ہے کہ اس کا بیٹا وفات اور شوہر باہر، گھر آئے تو وہ کچھ بات کیے اخلاق کے ساتھ، ویسے ہی ان کو بلائے جیسے عمومی طور پر۔ ہمارے تو عورتیں ہنگامہ کر دیں گے کہ بیٹے کی وفات ہو گئی، آؤ جی جلدی آؤ جی، کہاں جی تمہیں ہی ایسے ہی ویسے ہی، خالی نکل جاتی مسجد مسجد بول کو، دوسرا کام نہیں کیا جی تم نے، کیا کیا نہیں بولیں گے۔ یہاں بیٹے کی وفات، شوہر گھر میں نہیں بولے، کھانا پیش کیا، کھائے، رات گزاری، لو رات بھی گزاری، حدیث کے الفاظ ہیں ملے بھی، پھر صبح اٹھے تو جب سمجھاتے ہوئے انداز میں فرمایا کہ دیکھیے اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز قرض میں دی ہو اور وہ واپس مانگے تو اس کو واپس دینا چاہیے یا نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل واپس دینا چاہیے۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں دراصل اولاد دی لیکن واپس لے لی، آپ تمہارا جو بیٹا ہے وہ وفات پا چکا تھا رات ہی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو پریشان کرنا، آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے تو آپ راضی رہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ کیسی بات ہے۔ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حیرت
حقیقت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میری بیوی نے یہ کام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی. پھر اگلا ایک اللہ نے اولاد لڑکی دی اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی فقیہ اور عالمہ بنی آگے چل کر. لیکن خواتین کا یہ کردار ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ انہوں نے دین اسلام کی خدمت اور توحید کے لیے مر مٹنا ہی اصل میں اپنا نصب العین بنایا تھا. کماؤ جماؤ، بیٹیوں کی شادی کرو، نئے کھانے بناؤ، ڈشز بناؤ، کھاؤ پیو سیر سپاٹا کرو. یہ آج کی زندگی کا نصب العین ہے ہمارے گھرانوں کا. اللہ ہی نے ایک توفیق دینے والا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت سمیہ شہید ہوئی کون ہے؟ صنف نازک عورت ہے اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. اسلام میں سب سے پہلا شہید نہیں ہوا، شہیدہ ہوئی. شہیدہ عورتوں نے دین اسلام کے لیے سب سے آگے نکل کے آئی. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھ کے سنائی جس میں اللہ تعالیٰ الگ الگ ذکر کرتا ہے مرد عورت کا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اللہ نہیں ضائع کرے گا اور ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، خواہ وہ مرد ہوں عورت ہوں. ان کی کیا کیا اوصاف تھے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. یہ پانچوں صفات میں جہاں مرد ہیں وہاں عورت بھی تھی، صحابیات بھی تھی، ہجرتیں کی. ان میں صرف مرد حضرات نہیں تھے، ہاجرو، عورتیں بھی ہجرت اور کرتے وقت بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی تھی. ہاں ام سلمہ کا واقعہ، ان کے بچے کا ہاتھ کھندے سے نکل گیا ہجرت کے لیے. وہ اس جگہ آ کے روزانہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی. ام سلمہ اپنے بیٹے کا ہاتھ، شوہر اکیلا گیا، ام سلمہ بعد میں گئی، کیا کیا نہیں مصیبتیں اٹھائی خوات. حضرت زینب نکلی تو حمل گرا دیا بدبختوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی. فالذین ہاجروا، ہجرت میں تکلیفیں اٹھائی، مرد تو صحابیات بھی اٹھائی. واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے انہیں نکالا گیا. مرد بھی تھے تو عورتیں بھی تھیں. واوذوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں انہیں اذیتیں دی گئی. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی. بلال نے یہاں کوڑے کھائے، وہیں پر سمیہ نے اتنے کوڑے کھائے شہادت حاصل ہو گئی رضی اللہ عنہا. ہاں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، لڑائی کی انہوں نے، خود بھی مارے گئے، مارا بھی، شہیدہ بھی ہوئی. اور ام عمارہ، احد کے میدان میں ام عمارہ ہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں آئی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا آج کا دن ام عمارہ کا ہے جو ہر طرف مجھے بچانے کے لیے آئی تھی. وقاتلوا وقتلوا، یہ تمام اوصاف میں جہاں مرد تھے وہاں عورتیں بھی تھیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اسی واسطے ہم ان کے جو برائیاں ہیں معاف کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں ضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ کیفیت ہے. ہم سمجھتے ہیں دین اسلام کی خدمت صرف مردوں کا کام ہے. عورتیں کیا کریں؟ پورا دن کچن میں رہیں، کیا پکانا. صبح سے شروع ہوتا، ناشتے میں کیا ہونا، یہ ہونا، دوپہر میں کیا ہونا، یہ ہونا، شام میں اسنیکس کیا ہونا، یہ ہونا، رات میں کیا ہونا، یہ ہونا، رات سوتے وقت پھر پلان ناشتے میں کیا ہونا. یہ چلتا رہتا روٹین. دوسرا کیا پڑھے، کیا لکھے، کیا عمل کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھی، کیا کچھ علم حاصل کیا، کہاں ہے ہمارے اندر؟ اللہ ہی نے ایک توفیق دینے والا ہے. اس سے بڑھ کے میں نہیں کہہ سکتا. جو باتیں مجھے کہنی تھی کچھ باتیں تو میں نے کہہ دی ہیں. امید ہے کہ یہ بھی اگر عمل کے اعتبار سے لے لیا جائے تو بہترین طور پر ہماری زندگی کے لیے سرمایہ ہے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.